بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز طلباء و طالبات، علم میں اصل چیز اس کا مراجعہ ہے اور اس کو باقی رکھنا ہے. کسی چیز کا مطالعہ کرنا آسان ہے، لیکن اس مطالعے کو اپنے ذہن نشین رکھنا یہ بہت مشکل ہے. اور اس کا راستہ ہے اس کا مراجعہ، بار بار مراجعہ اور اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرنا. آئیے جو کتاب ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، باب شروط الصلاۃ، نماز کے شروط کا باب. نماز کے شروط کا باب. اس سے پہلے جو گزشتہ ہفتہ ہماری کلاس ہوئی تھی تو اس میں نماز کی جو شرطیں ہیں ان کا ذکر ہوا تھا. اہل اصول کی اصطلاح میں، یعنی اصول فقہ کی اصطلاح میں، شرط کہتے ہیں ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ الوجود. وہ چیز جس کے نہ ہونے سے مشروط یعنی حکم کا نہ ہونا لازم ہوتا ہے، لیکن اس کے وجود سے حکم کا ہونا یہ لازم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر دخول الوقت یہ نماز کی شرطوں میں سے ہے. وقت کا داخل ہونا یہ نماز کی شرطوں میں سے ہے. نماز کا حکم لازم ہوتا ہے جب وقت ہو جائے، یعنی فجر کی نماز کا وقت ہے، جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو اس وقت اس کو پڑھیں گے. لیکن اب اس کو ہم جو اصول ہے اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو جس کے نہ ہونے سے حکم کا نہ ہونا لازم ہوتا ہے. جب فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فجر کی نماز کا حکم بھی نہیں ہے. جب فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا تو مطلب یہ کہ فجر کی نماز کا وقت بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے وجود سے وجود کا لازم نہیں ہوتا. اس کے پائے جانے سے حکم کا پایا جانا یہ لازم نہیں ہوتا. اور پھر ہم جب شرط کہتے ہیں تو شرط کچھ شروط ایسے ہیں جو عبادت کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ شروط ایسے ہیں جو عبادت کی صحت کے لیے ہوتے ہیں. جب شروط الصلاح کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ شروط ہیں جو نماز کی صحت کے لیے ضروری ہیں. اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی. جو ایسے شروط جو نماز کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں تو اس سے نماز کے ثواب میں کمی ہو سکتی ہے. اگر ایسی شرط کی اگر بات کریں گے تو شرط کسی بھی عمل میں جب کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ شرط ہے جو اس کی صحت کے لیے ضروری ہے. شروط الصلاح سے مراد وہ امور ہیں جن پر نماز کی صحت کا دار و مدار ہے. اگر ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی گئی تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اس کا ذکر آپ لوگوں نے کیا تھا ترتیب کے ساتھ. اگر ہم اس کا ذکر کریں گے تو عقل ہے، تمییز ہے یعنی 7 سال کا ہونا، رفع الحدث ہے، حدث کا رفع ہونا یعنی باوضو ہونا، ازالۃ النجاسہ ہے یعنی بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ کا صاف ہونا، ستر العورہ ہے، ستر کا استعمال کرنا، دخول الوقت وقت کا داخل ہونا، اور قبلہ رخ ہونا، اور پھر نیت کرنا. یہ پوری 9 شرطیں ہیں جس کا آپ لوگوں نے ذکر کیا تھا. یہ چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. بس یہاں آپ کو دلائل کا علم ہوگا کہ سارے دلائل نہیں بلکہ کچھ مسائل کے دلائل اس میں موجود ہیں، اور یہ بلوغ المرام فقہ کے ابواب کے اعتبار سے ترتیب دی گئی کتاب ہے. فقہ کے ابواب کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہے یہ کتاب. تو اس حصے سے یہاں کچھ شرطیں اور ان کے دلائل
کچھ دلائل ملیں گے، باقی ان سے جو مسائل ہم استخراج کرتے ہیں ان کی روشنی میں ان شرطوں کو سمجھیں گے۔ عن علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فسا احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے نماز میں کسی کی ہوا خارج ہو جائے، فلینصرف، تو اس کو چاہیے کہ وہ واپس جائے، ولیتوضأ، اور وضو کرے، ولیعد الصلاۃ، اور نماز کو لوٹائے۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی، رواہ الخمسہ، خمسہ سے مراد صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ جو 4 محدثین ہیں وہ مراد ہے۔ جب خمسہ کہتے ہیں تو صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ جو 4 ہے وہ مراد ہیں، اس کے ساتھ مسند احمد کو اضافہ کر دیں تو 5 ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ جو 4 ہیں وہ کون سے ہیں؟ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کو رواہ الاربعہ کہتے ہیں۔ بلوغ المرام میں ان کو رواہ الاربعہ کہتے ہیں، لیکن جب رواہ الخمسہ کہیں گے تو ان چاروں کے ساتھ مسند احمد کو جوڑ دیں گے تو پھر وہ 5 ہو جائیں گے۔ تو پانچوں نے اسے روایت کیا، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا۔ یہ حدیث کتاب الشروع سے باب شروط الصلاۃ سے اس طرح متعلق ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ جب طہارت ٹوٹ گئی تو گویا نماز بھی ٹوٹ گئی، تو پھر ضروری ہو گیا کہ جا کر وضو کیا جائے اور پھر اس کے بعد نماز کو پڑھا جائے۔ تو باب شروط الصلاۃ سے اس کا جو تعلق ہے وہ یہ کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وضو باقی نہیں رہا تو پھر نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ وضو نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، لہذا دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اب یہاں دوسرا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ پہلی بات تو بالکل واضح ہے، اب دوسری بات ہے وہ یہ کہ جب اس طرح نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ جب وضو کرے تو اثر نو پوری نماز پڑھے یا جتنی نماز اس نے پڑھی تھی اس پر وہ اپنی نماز کا بنا کرے، یعنی 1 رکعت پڑھ چکا تھا مثلا، تو اس کے بعد باقی اگر ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا تو باقی 3 رکعتیں پڑھ لے، یا فجر پڑھ رہا تھا تو باقی 1 رکعت پڑھ لے۔ تو اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ وہ نماز پر بنا کرے گا یا پھر نماز مکمل طور پر پڑھے گا۔ اس میں پہلا حصہ جو ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی عمدن اس طرح کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن اگر اس کے قصد کے بغیر یہ چیز واقع ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں راجح قول یہی ہے کہ اس کو دوبارہ پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اس کی جو پہلی نماز تھی اس کو ایک مطلق ذکر کا ثواب تو مل جائے گا، کیونکہ نماز بھی حقیقت میں ذکر ہے، تو اس نے جتنا حصہ نماز کا پڑھا تھا وہ ذکر کے طور پر تو قبول ہو جائے گا، لیکن نماز کے طور پر قبول نہیں ہوگا، کیونکہ نماز ایک متصل عبادت ہے، ایک متصل اور مسلسل عبادت ہے۔ جب اس میں ایک حصے میں خلل واقع ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا اتصال ختم ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں مالکیہ اور شافعیہ اور حنابلہ کا مسلک یہی ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پوری طرح لوٹائیں گے۔ البتہ حنفیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قدیم مسلک ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز پر بنا کریں گے۔ بنا کی جو حدیث ہے اس سے پہلے گزر چکی ہے، کتاب الوضو میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں اسماعیل ابن عیاش ایک راوی ہیں جس کو محدثین نے متروک قرار دیا ہے، تو اس لیے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا جس میں بنا کا ذکر ہے۔ تو یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے اہل علم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ جب یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم اسی حدیث سے لیا جائے گا، اور وہ یہ کہ ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور اپنی نماز مکمل طور پر وہ لوٹائے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا، بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا۔ رواہ الخمسہ الا النسائی، اسے 5 محدثین نے روایت کیا ہے سوائے نسائی کے، وصححہ ابن خزیمہ،
اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ حائض سے مراد بالغ عورت ہے، کیونکہ حیض بلوغ کی علامتوں میں سے ہے، تو اس لیے اس طرح کا اطلاق کیا گیا بالغ عورت کے لیے۔ تو جو سطر ہے عورت کا، اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ سطر العورہ یہ نماز کے شروط میں سے ہے، آدمی کو اپنا سطر چھپانا ضروری ہے نماز کے لیے۔ خمار وہ دوپٹہ ہے جس کے ذریعے عورت اپنے سر، اپنے گردن اور اپنے سینے کو ڈھانکتی ہے، یہ دوپٹہ ہے۔ تو جب دوپٹے کا ذکر آیا تو اس کے علاوہ جو دوسری احادیث ہیں ان تمام کی روشنی میں عورت کا جو سطر ہے نماز میں، وہ اس کا پورا بدن ہے سوائے اس کے چہرے اور اس کے ہتھیلیوں کے۔ عورت کا سطر نماز میں اس کا پورا بدن ہے سوائے اس کے چہرے اور اس کے ہتھیلیوں کے۔ اس کے قدم کے بارے میں اختلاف ہے، پیروں کے بارے میں، جس کا ذکر آگے آئے گا، آگے ہم اس کو پڑھیں گے، اس لیے میں اس وقت اس کا ذکر نہیں کرتا۔ تو عورت کی نماز کے لیے جو سطر ہونا چاہیے وہ اس کا پورا بدن ڈھکا ہو سوائے اس کے چہرے، اس کی ہتھیلیوں کے لیے۔ البتہ وہ باہر نماز پڑھ رہی ہو جہاں اجانب بھی موجود ہوں، جیسے کہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہی ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہی ہے، اور دوسرے لوگ بھی وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی ایسے مقام پر پڑھ رہی ہے، اجانب دیکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اہل علم کہتے ہیں کہ اسے اپنے چہرے اور ہتھیلی بھی ڈھانکنا چاہیے۔ نماز کے لیے چہرے اور ہتھیلی کو نہیں ڈھانکے گی، لیکن اگر باہر نماز پڑھ رہی ہے تو پھر پردے کے طور پر وہ اپنے چہرے اور اپنے ہتھیلیوں کو بھی وہ ڈھانکے گی، چاہے وہ نماز پڑھ رہی ہو یا بغیر نماز کے ہو۔ تو اس حدیث سے سطر شرط ہے یہ چیز معلوم ہوتی ہے، اور عورت کے لیے جو سطر ہونا چاہیے وہ چیز بھی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس حدیث کا انہیں دوبارہ ذکر کر دیا، جبکہ ہم لوگ کتاب الوضو میں پڑھ چکے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من اصابہ قیء، جس کو قوی لائق ہو، یا پھر جو ہے رعاف، یا پھر جو ہے ناک سے نکتیر ہو جائے، اور مزیون، یا پھر جو ہے مزی نکل جائے، فلینصرف، اس کو چاہیے کہ وہ لوٹ جائے، واپس ہو جائے، فلیتوضا، پھر وضو کرے، ثم لیبنی علی صلاته، پھر اپنی نماز پر بنا کرے، وہ فی ذلک لا یتکلم، اس حال میں کہ وہ اس دوران بات نہ کیا ہو۔ رواہ ابن ماجہ وضعفہ احمد، ابن ماجہ نے اسے روایت کیا اور احمد نے اسے ضعیف قرار دیا۔ تو حدیث یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہی حدیث ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اس حدیث کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا، کیونکہ اسماعیل ابن عیاش جو اس میں ایک راوی ہیں اس کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو اوپر جو حدیث گزر چکی وہ حدیث صحیح ہے، تو لہذا بنا کرنے کا جو حکم اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے، چونکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے اس سے حکم نہیں لیں گے۔ البتہ جو حدیث ہم اوپر پڑھ چکے ہیں وہ حدیث چونکہ صحیح ہے، اور اس میں بنا کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ پوری نماز کو لوٹائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز ایک متصل عبادت ہے، جب اس میں خلل واقع ہو گیا اس کے اتصال میں، تو ظاہر ہے کہ وہ عبادت کا تسلسل باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد ہے وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا نصب واسعا، اگر کپڑا وسیع ہو، یعنی پھیلا ہوا ہو، کپڑا اگر وسیع ہو، بڑا ہو، پھیلا ہوا ہو، فلتحب به، تو اسے اپنے جسم پر لپیٹ لو، اس کپڑے کو اپنے جسم پر لپیٹ لو، یعنی فی الصلاۃ، یعنی نماز میں۔ کپڑا اگر بڑا ہو، وسیع ہو، تو اسے پوری طرح اپنے جسم پر لپیٹ لو نماز میں۔ یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ ولی مسلمین، اور صحیح مسلم میں ہے، فخالف بین طرفیہ، اس کے دونوں طرف میں تم مخالفت کرو۔ مخالفت کا طریقہ یہ ہے، اس کی شکل، اس کی صورت یہ ہے کہ اپنے دائیں طرف کے کپڑے کو اپنے بائیں طرف کے بغل کے نیچے سے نکالیں گے اور اس کو اس کے مخالف سیٹ میں ڈال دیں گے، اور اسی طرح اپنے بائیں طرف کے کپڑے کو اپنے دائیں طرف کے بغل سے نکالیں گے، اس کو اس کے دوسرے سیٹ میں ڈال دیں گے، یہ تاکہ وہ مضبوطی کے ساتھ بیٹھا رہے، اس طرح، یعنی اس کی صورت یہی ہے کہ دونوں طرف کے حصوں کو دونوں بغلوں کے نیچے سے نکال کر اس کو کاندھوں پر ڈال دیں گے۔ کیسے؟ مخالف سمتوں میں، دائیں طرف کا بائیں کندھے پر، دائیں طرف کے کپڑے کا حصہ بائیں کندھے پر، اور بائیں طرف کے کپڑے کا حصہ یہ دائیں کندھے پر،
اور اس کے بعد اس کو بیچ میں گدی کے پاس اپنے سر کے جو درمیانی حصے ہے وہاں اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیں گے، اس ایک کپڑے کو. اس ایک کپڑے میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں. چادر جو ایسی بڑی چادر ہے صرف وہی ہمارے بدن پر ڈھکی ہوئی ہے، اس صورت میں اس کو نماز پڑھتے ہیں. تو پھر اس کو اس طرح کرے تاکہ کپڑا مضبوطی کے ساتھ جسم پر باقی رہے. تو فخالف بین طرفیہ، اس کے دونوں طرف میں تم مخالفت کرو، یعنی دونوں طرف کو اس کے مخالف صنف میں تم ڈال لو. وہ ان کا نا ضیقاً، اور اگر کپڑا تنگ ہو، یعنی مختصر کپڑا ہے، کپڑا بڑا نہیں ہے، فتزل بھی، تو اس کو تہبند کی صورت میں باندھ لو، اس کو تہبند کے طور پر باندھ لو. وَلَهُمَا مِنْ حدیث ابی ہریرہ، اور صحیح بخاری صحیح مسلم ہی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لا يصلی احدکم فی الثوب الواحد، تم میں کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے، لیس علی عاتقہ منہ شیء، لیس علی عاتقہ منہ شیء، اس طرح کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو. کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کا کندھا کھلا ہوا ہو. اس میں مرد کا سطر بتایا گیا ہے، اس میں مرد کا سطر بتایا گیا ہے. نماز کے لیے جو سطر ہے اس کی دلیل ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت پر تم اپنی زینت اختیار کرو. ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں کہتے ہیں المراد به الثياب في الصلاة، اس کی مراد ہے نماز میں کپڑے پہننا، نماز میں کپڑے پہننا، اس سے مراد ہے خذوا زینتکم کے الفاظ سے مراد یہ ہے کہ نماز میں تم کپڑوں کا استعمال کرو. ٹھیک ہے. تو مرد کے لیے جو سطر ہے وہ بالکل واضح ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یہ مرد کا سطر ہے. یہ نماز کے لیے اس کا وہاں جو ہے وہ اپنے کپڑوں کے ذریعے اپنے اس حصے کو ڈھانکے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اتنا اگر وہ کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کو اپنے پورے کپڑے پہننے چاہیے. اور پھر پورے کپڑوں میں جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ کہ اگر اس کے پاس ایسا کپڑا ہے جو پورے بدن کو ڈھانک لیتا ہے تو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ اس کو اپنے بدن پر لپیٹ لے، اور اگر وہ چھوٹا ہے تو پھر اپنے اوپر کے حصے کو چھوڑ دے، لیکن نیچے جو تہبند کا حصہ ہے اس کو تہبند کے طور پر باندھ لے. اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ نماز کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے سطر کے جو طریقے ہیں اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے جو اس کی گردن جو اس کے کندھے کو بھی کور کر دیتا ہو. عاتق یعنی کندھے کو بھی کور کر دیتا ہو، ایسا کپڑا اسے پہننا چاہیے. تو سطر تو مرد کا وہی ہے جس کا ذکر کیا، اس کے ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک، البتہ اس سے جو زائد ہے وہ سنت ہے، وہ واجب نہیں ہے. جو زائد ہے وہ سنت ہے. لہذا کاندھوں کو ڈھانکنے کا جو یہاں جو ذکر آیا ہے وہ بطور سنت ہے، وہ بطور واجب نہیں ہے. لیکن نماز کے لیے صرف لباس ہی نہیں بلکہ زینت کا اختیار کرنے کا حکم دیا. تو آدمی کو چاہیے کہ نماز کی جو عظمت ہے اس کا اپنے ذہن میں خیال رکھے، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضری دینا، یہ نماز کا مفہوم ہے. تو انسان جب اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس حاضری دیتا ہے تو اسے اپنی اچھی سے اچھی حالت میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہتر سے بہتر طور پر راضی کر سکے. لہذا اسے اپنے نہ صرف یہ کہ اپنا لباس پہننا چاہیے پورا، بلکہ اپنے اچھے سے اچھا لباس پہننا چاہیے تاکہ وہ نماز کی عظمت کا اس کے زینت سے اظہار ہو سکے. تو یہ مرد کے سطر کے سلسلے میں ہے. وعن ام سلمة رضی اللہ عنہ وام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتصلی المرأة فی درع وخمار بغیر ازار، کیا عورت خمیس میں اور دوپٹے میں، عورت کرتے اور دوپٹے میں نماز پڑھ سکتی ہے بغیر ازار کے؟ کیا عورت قمیص اور دوپٹے میں نماز پڑھ سکتی ہے ازار کے بغیر، یعنی تہبند کے بغیر؟
قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، اگر اس کا قمیص اتنا لمبا ہو جو اس کے قدموں کے پشت کو، قدموں کے اوپر کے حصے کو چھپا دیتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ ایک خمیص اور دوپٹے میں نماز پڑھ سکتی ہے، اگرچہ کہ ازار نہیں ہے، بغیر ازار کے بھی اگر اس کی خمیص اتنی لمبی ہے جو اس کے قدموں کے پشت کو چھپا دیتی ہے، تو وہ اس خمیص میں اور اس دوپٹے کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہ عورت کے سطر کی مزید وضاحت ہے۔ عورت کے عام طور پر تو تین کپڑے تو جسم کے اوپر عورتوں کے ہوتے ہیں، ایک ازار کے طور پر، دوسرا خمیص کے طور پر، اور تیسرا دوپٹے کے طور پر۔ لیکن بعض حالات میں اگر کپڑے نہیں ہیں تو پھر اس کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے بتایا کہ اس طرح اگر وہ ڈھانک لیتی ہے، اس طرح اگر وہ ڈھانک لیتی ہے اپنے خمیص سے اپنے پیروں تک کے حصے کو، تو اس خمیص کے ساتھ اور پھر دوپٹے کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ عورت کا سطر ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کو اپنا پورا بدن ڈھانکنا چاہیے، عورت کو اپنا پورا بدن ڈھانکنا چاہیے، کیونکہ آپ نے کہا کہ ایسی خمیص ہو جو اس کے قدموں کی پشت کو بھی چھپا دیتی ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ سطر پورا ہونا چاہیے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا، وہ ہے قدم کے بارے میں، کہ عورت کے پیر بھی کیا ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے نماز کے سلسلے میں؟ تو اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف بہت مشہور ہے کہ عورت کو اپنی نماز میں جو ہے اپنے قدم بھی چھپانا چاہیے یا نہیں چھپانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جمہور کہتے ہیں، یعنی اکثر اہل علم یہی کہتے ہیں اس حدیث سے دلیل لیتے ہوئے، کہ عورت کو نماز میں اپنے قدم بھی چھپانی چاہیے۔ قریب جو عصر حاضر میں جو علماء گزرے ہیں، اس میں بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ قدم کو چھپانا چاہیے، قدم کو چھپانا چاہیے۔ اور دوسرا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ قدموں کو چھپانا واجب نہیں ہے، یعنی اپنے پورے بدن کو ڈھانکے گی سوائے اپنے چہرے، اپنے ہتھیلی اور اپنے قدم کے، اس قول کے اعتبار سے۔ اور احناف کا یہی مسلک ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے، اور عصر حاضر میں جو علماء گزرے ہیں اس میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ لیکن اکثر جو اہل علم کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ قدموں کو بھی چھپانا چاہیے۔ ان کی دلیل یہی حدیث ہے جو ہمارے سامنے گزری ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ قمیص اتنی لمبی ہے جو اس کے پیروں کے پشت کو چھپا دیتی ہے تو تم ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہو۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس کے قدم چھپے ہوئے نہیں ہوں گے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے بتایا کہ قمیص کا اتنا لمبا رہنا ضروری ہے۔ تو یہ حدیث ان کی دلیل ہے۔ اور جن اہل علم نے کہا ہے کہ قدم عورت کے سطر میں شامل نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، اور پھر موقوف یعنی صحابی پر یہ موقوف ہے، صحابیہ پر یہ موقوف ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ جب موقوف ہے تو پھر اس سے استدلال درست نہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی، اور دوسری وجہ یہ کہ قدم عام طور پر کھلے ہوتے ہیں، گھر میں بھی، کام کے دوران میں بھی قدم عورتوں کے کھلے ہوتے ہیں۔ اگر اس کو چھپانا ضروری ہوتا تو یہ بات بہت زیادہ معروف ہوتی، اور سنت میں اس کا ذکر صاف طور پر آتا۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ لیکن احتیاط یہی ہے کہ عورت اپنے قدم کو کور کرے۔ ایک تو یہ کہ یہ حدیث موقوف ہونے کے باوجود بھی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے اس کا تعلق اجتہاد سے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدموں کو چھپانے کے سلسلے میں اجتہاد کیا ہو، کیونکہ یہ اجتہادی امور میں سے نہیں ہے۔ انسان جو اجتہاد کرتا ہے وہ مسائل کے سلسلے میں کرتا ہے۔ یہ چونکہ اجتہاد سے تعلق معاملہ نہیں ہے، اس لیے صحابی کا کوئی ایسا قول جس کا تعلق اجتہاد سے نہیں ہوتا وہ مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ صحابی کا کوئی ایسا قول جس کا تعلق اجتہاد سے نہیں ہوتا تو وہ مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بعض اہل علم نے اس کو حکماً مرفوع قرار دیا ہے، اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے یہ موقوف ہے، لیکن حکماً اس کو مرفوع قرار دیا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے حکماً مرفوع کس کو کہتے ہیں، یہ اصول حدیث میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک تو حکمن مرفوع ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو جو ہے کور کیا جائے، تاکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کور کرنے کے سلسلے میں اختلاف جو ہے وہ یہ کہ وہ جو ہے شرط ہے یا شرط نہیں ہے، وہ اختلاف ہے۔ تو اگر کور کریں گے تو ظاہر ہے کہ سب مسلک کے اعتبار سے درست ہے، لیکن کور نہیں کرتے ہیں تو جمہور کے اعتبار سے غلط ہے، اور پھر جو ہے بعض اہل علم کے اعتبار سے وہ درست ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور ان تمام چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ احتیاطی طریقہ کار اختیار کیا جائے، تاکہ عبادتوں کے سلسلے میں انسان کو ایک بے چینی قائم نہ رہے۔ اور پھر جو مسائل اس طرح کے اختلافی ہوتے ہیں، ان مسائل کے سلسلے میں ہم لوگوں کو جب بتائیں گے بھی تو اسی طرح نرمی اور توسع کے ساتھ بتانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو حنفی مسلک پر عمل کرتی ہیں اور وہ اپنے خادموں کو نہیں چھپاتی ہیں، تو وہاں ہمیں یہ حکم نہیں لگانا چاہیے کہ ان کی نماز نہیں ہوئی، یا پھر اس سلسلے میں تشدد سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے۔ ہم جس مسلک کو احتیاط کے اعتبار سے بھی، یا پھر اہل علم کے قول کے اعتبار سے بھی، یا پھر جمہور کی رائے ہونے کے اعتبار سے قبول کرتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے ضرور، تاکہ جس اچھائی پر ہم عمل کر رہے ہیں دوسرے بھی ہم پر عمل کریں۔ لیکن اس چیز کی تبلیغ میں، اور پھر توحید کی، سنت کی، اور پھر جو واجبات کی تبلیغ کے طریقے میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ اس کو اولت دینی چاہیے، اور پھر اس کے بارے میں جتنا انسان جو ہے تاکید کے ساتھ کہہ سکتا ہے، دوسری چیزوں میں اتنی تاکید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پھر دوسری یہ کہ اگر ہمارے بتانے کے باوجود بھی اگر کوئی کہتے کہ نہیں، اس سلسلے میں ایسی ایسی باتیں ہم اپنے خدموں کو کھلا رکھیں گے، تو اس میں پھر تشدد نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی نمازوں کے نہ ہونے کا حکم نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ ایسے مسائل ہیں جس میں توسع کی گنجائش ہے۔ وہ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی، یہ اسی سے متعلق قدموں سے، اس میں ظہور قدم ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پیر کا نچلا حصہ نظر آ رہا ہو، اس کی خیر ہے یا وہ بھی ہاں بالکل نہیں، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ یعنی صرف یہ کہ جب آپ اس میں کھڑے ہوں، قائم ہوں، اور جب آپ یعنی صرف اسی حالت میں جب رکوع میں ہوں اور کھڑے میں ہوں قیام کی حالت میں، تو پیروں کا اوپری حصہ نہ نظر آ رہا ہو۔ بالکل صحیح ہے، جی، بالکل۔ جزاک پیروں کے اوپری حصے کو اگر کور کریں گے، اگر ہم موزوں کے ذریعے اس کو کور کرتے ہیں تو اچھی صورت ہے، لیکن اگر کپڑا ہمارا اتنا لمبا ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ قمیص اتنی بڑی ہو جو پیروں کے اوپری حصے کو چھپاتی ہو، تو ہمارا جو ازار ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ پیروں کے حصے کو کور کر لیتا ہے، وہی کافی ہے۔ لیکن پیروں کا جو نچلا حصہ ہے اگر وہ ظاہر ہو جاتا ہے ہمارے رکوع کی صورت، سجدے کی صورت میں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمۃ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک تاریک رات میں۔ فاشکلت علینا القبلۃ، قبلہ پہچاننا ہمارے لیے دشوار ہو گیا، قبلہ ہمارے لیے دشوار ہو گیا۔ فصلینا، ہم نے نماز پڑھ لی اپنے طور پر۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کوشش سے جو ہے پتہ کر سکتے تھے کہ قبلہ کس طرف ہوتا ہے، اس طرح کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ سفر کی حالت میں تھا، تو نماز پڑھ لی اپنے اجتہاد کے مطابق۔ فلما طلعت الشمس، پھر جب سورج طلوع ہوا، اذا نحن صلینا الی غیر القبلہ، تو ہم نے غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی تھی۔ فنزلت الآیت، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، فإنما تولوا فثم وجه اللہ، جہاں کہیں تم رخ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ اسی طرف ہے، اسی طرف اللہ کا وجہ چہرہ ہے۔ یہ صفات کی آیت میں سے ہے۔ صفات کی آیت کے بارے میں آپ لوگ عقیدے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ صفات خبریہ میں سے ہے، صفات ذاتیہ خبریہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہے۔ لم یزل ولا یزال متصفا بها، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ سے اس صفت کے ساتھ متصف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے کبھی یہ صفت الگ نہیں ہوتی، اس کو صفت ذاتی بولتے ہیں۔ اور خبری اس لیے کہ اگر خبر میں یہ چیز نہیں آتی قرآن میں یا حدیث میں،
تو ہم کو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کچھ ایسی ہیں جو انسان عقل ہی سے پہچان لے سکتا ہے، جیسے کہ علم ہے، اللہ عالم ہے، اور پھر یہ کہ قدرت ہے. یہ وہ صفات ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے. اور پھر یہ معنوی صفات ہیں جو ہمیں عقل سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ ذاتی صفات ایسی ہیں جو ہمیں خبر سے ہی معلوم ہوتی ہیں. تو اسی میں چہرہ ہے، اور پھر آنکھ ہے، اور پھر اسی طرح قدم ہے، وغیرہ وغیرہ جن کا ذکر آیا ہے. تو ان پر ہم اسی طرح ایمان لائیں گے جس طرح انہیں ذکر کیا گیا ہے. لیکن انہیں کسی چیز کے مشابہ قرار دیے بیٹھے بغیر تمثیل کے، اس کی کیفیت اور اس کی تمثیل کے بغیر. اللہ تبارک تعالیٰ کا چہرہ ہے جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے شان شان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا چہرہ ہے جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے شان شان ہے. یہ صفات ذاتیہ خبریہ میں سے ہے، اور پھر ہم اسی طرح ایمان لائیں گے. اہل سنت میں اور جو بدعتی فرقے ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ اہل سنت صفات کے معنوں کو ثابت کرتے ہیں، لیکن کیفیت کو وہ نہیں بیان کرتے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک تعالیٰ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے. اور صفات جو ہے ذات کے تابع ہوتی ہیں، جو صفات ہیں وہ ذات کے تابع ہوتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے مانند جب کوئی ذات نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات جیسی کوئی صفات بھی نہیں ہے. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمثیل کی نفی کی، تو اس کا مطلب یہ کہ کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر ہم اس وجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنی ذات سے تمثیل کی نفی کی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، تو اس لیے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کرتے. اہل سنت والجماعت اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات کے معنوں کو ثابت کرتے ہیں، لیکن کیفیت کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے شان شان ہے. لیکن جو بدعتی فرقے ہیں وہ مختلف طرح کے ہیں. اس میں سے جو سب سے زیادہ قریبی اہل سنت کے وہ اشاعرہ ہیں. اور اشاعرہ اللہ تبارک تعالیٰ کے معنوں کو، کچھ صفات کو وہ جو ہے مانتے ہیں، 7 صفات کو مانتے ہیں، میرا خیال ہے آپ عقیدے میں پڑھے ہوں گے. خبریہ صفات کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ اس کے جو معنی ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. یا تو اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کے معنوں کو وجہ جس معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس معنی کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت اسی معنی کو لیتے ہیں. لیکن جو بدعتی فرقے ہیں وہ اس معنوں کو ثابت نہیں کرتے. تو اہل سنت میں اور دوسرے بدعتی فرقوں میں صفات کے معاملے میں فرق یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اس کے معنوں کو ثابت کرتے ہیں اور کیفیت کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. لیکن جو بدعتی فرقے ہیں ان میں کے جو سب سے قریبی ہے، اکثر تو کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو کہ مکمل طور پر ناموں کا بھی انکار کرتے ہیں اور صفات کا بھی انکار کرتے ہیں. اور کچھ تو ایسے ہیں جو صرف ناموں کو مانتے ہیں، صفات کو نہیں مانتے، جیسے معتزلہ ہے. اور اشاعرہ ہیں جو کچھ صفات کو مانتے ہیں، ناموں کو مانتے ہیں اور کچھ صفات کو مانتے ہیں. اور جتنے بھی صفات ہیں ان کی وہ تعویل کرتے ہیں، ان کے وہ معنی نہیں ثابت کرتے جو کہ عربی زبان میں معلوم ہوتے ہیں، بلکہ ان کی تعویل کرتے ہیں. اور پھر اس کے بارے میں اس کے معنی اور کیفیت دونوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ ہی کو معلوم ہے اس کا معنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ، کیونکہ قرآن کی شاید ہی کوئی آیت ایسی ہوگی، یعنی بہت کم آیتیں ایسی ہوں گی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا ذکر نہیں آیا ہے. اگر صفات اس معنی میں نہیں ہے جو عربی زبان میں اس کے معنی نکلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو لوگوں کے لیے فہم کے لائق نہیں ہے، جس کو لوگ سمجھ نہیں سکتے. تو یہ قرآن مجید میں ایک کمی لازم آ جائے گی، اور قرآن پر ایک عجیب قسم کا اعتراض ہو جائے گا کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے معنی کو بھی اللہ تفویض کر دیتے ہیں، تفویض کا طریقہ اختیار کرتے ہیں معنی اور کیفیت کو. کیفیت کی تفویض یعنی کیفیت کو اللہ کے سپرد کرنا، اہل سنت والجماعت بالکل اس کو کیفیت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں لیکن معنوں کو ثابت کرتے ہیں. لیکن جو بدعتی فرقے ہیں وہ معنوں کی بھی تفویض کرتے ہیں اور کیفیت کی بھی تفویض کرتے ہیں. یہ فرق میرے خیال سے آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. تو جہاں کہیں تم رخ کرو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبلے کا حکم دیا تھا، قبلے رخ ہونے کا، تو اس وقت کہا تھا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قبلے رخ ہونا یہ
نماز کے شروط میں سے ہے، نماز کے شروط میں سے ہے، آدمی چاہے فرض نماز پڑھے یا سنت یا نفل پڑھے، گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے، اس کو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اور قبلہ رخ اگر انسان نہیں ہوگا جانتے بوجھتے تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو گیا تو پھر جو مشروط ہے وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو لیکن اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب نماز پڑھی تھی اور قبلہ معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو اس موقع پر جب انہیں پتا چلا، نماز انہوں نے پڑھ لی، اس کے بعد جب سورج طلوع ہوا اور قبلہ ان پر واضح ہوا تو پتا چلا کہ انہوں نے غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔ تو اس موقع پر اللہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کیونکہ جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، تو اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر موجود ہے، اس کے مفہوم میں ہم جائیں گے تو یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لفظی معنوں کو ہم لوگ ثابت کریں گے۔ تو اس وقت یہ بات معلوم ہوئی کہ بغیر قبلے کی قبلہ غیر قبلہ کی طرف انہوں نے رخ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ نماز قبول کر لی۔ تو یہاں تھوڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ہم لوگ فرق کے ساتھ سمجھیں گے کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، لیکن لیکن انسان پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبلہ اسے معلوم نہیں ہوتا اور وہ اپنے طور پر کوشش کر لیتا ہے قبلے کو معلوم کرنے کی، جو اندازے وہ لگا سکتا ہے۔ اگر وہ کسی ایسے شہر میں ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں تو اس پر فرض ہے کہ مسلمانوں سے پوچھے کہ قبلہ کدھر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سفر میں کوئی اس کو نہیں ملتا تو جو ظاہری علامتیں ہیں جیسے کہ سورج ہے یا پھر دوسری جو علامتیں ہو سکتی ہیں ان کے ذریعے وہ معلوم کرتا ہے، معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ ساری کوششوں کے باوجود بھی اسے قبلہ معلوم نہیں ہوتا تو اس کے بعد وہ کسی ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ اس نے غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، تو اس صورت میں اس کی نماز قبول ہو گئی، کیونکہ جب اس نے نماز پڑھی تھی اس وقت اس نے جو کچھ بھی اس کی ذمہ داری تھی وہ اس کو اس نے پورا کیا تھا، جو کچھ بھی اس کی ذمہ داری ہو سکتی تھی وہ اس نے پورا کیا تھا۔ صحیح قبلے کے صحیح رخ کو پہچاننے کی کوشش کرنا اس نے وہ کی تھی۔ اور جب وہ ایک مسلمان جب کسی عبادت کو ادا کرتا ہے اور اس کے لیے جو کچھ بھی اس کی ذمہ داری تھی وہ اس کو پورا کر لیتا ہے تو اس نے اپنے اس فرض کو پورا کر لیا، پھر دوبارہ لوٹانے کا اسے حکم نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے کوشش نہیں کی تھی، بس دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو سوچا کہ قبلہ کدھر ہے، تو پھر اس کے بعد سوچا کہ چلو ادھر قبلہ ہوگا، اس کے لیے نہ تو معلوم کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کچھ اس بارے میں اس نے جو بھی اندازے ہو سکتے ہیں وہ صحیح طور پر لگائے، ایسا کچھ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اس کو نماز لوٹانا پڑے گا، کیونکہ اس نے جو ذمہ داری اس کے پر تھی اس کو پورا نہیں کیا۔ یہاں اگرچہ کہ حدیث ضعیف ہے لیکن حکم اسی حدیث کے مطابق ہے، کیونکہ اس فرق کے ساتھ کہ آدمی جب غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے تو اس وقت اس نے اجتہاد کر لیا تھا پوری طرح قبلے کے رخ کو پہچاننے کے لیے، جب اس نے کر لیا تھا تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، عمومی آیتیں اس کی دلیل ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یا پھر اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جتنی تمہیں استطاعت ہے اس کو تم ادا کرو۔ تو ان تمام دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اس نے کوشش کر لی تھی تو اس موقع پر اس کی عبادت اسی طرح وہ قبول ہو گئی۔ اگر اس نے کوشش نہیں کی تھی تو پھر اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے مابین قبلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ الترمذی وقواہ البخاری، ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا اور بخاری نے اسے قوی قرار دیا۔ قبلہ رخ ہونا یہ واضح قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، لیکن جو لوگ کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہوں ان کے لیے عین قبلہ ہے، یعنی قبلے جدھر ہے ادھر رخ کرنا پڑے گا، ان کو عین قبلہ کی طرف رخ کرنا پڑے گا، جو قبلہ ان کو نظر رہا ہے ان کی آنکھوں سے۔ لیکن جو قبلے کو نہیں دیکھتے تو ان کے لیے جہت قبلہ کافی ہے، جہت یعنی مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے۔ ہمارے ملک میں قبلہ جس جہت میں واقع ہے اس جہت کی طرف رخ کرنا کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارا رخ کسی بھی طرح کعبے کی طرف ہی ہو، بلکہ کعبہ جس جہت میں پڑتا ہے، مشرق یا مغرب یا شمال یا جنوب، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہت قبلہ، جو قبلے کو نہیں دیکھ سکتے ان کے لیے جہت قبلہ جو ہے وہ ان کا قبلہ ہے، لہذا اس طرف رخ کرنا کافی ہے۔
یہاں جو بات بیان کی گئی یہ اہل مدینہ کے لیے، اہل مدینہ کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ مدینہ مکے کے شمال میں واقع ہے، مدینہ مکے کے شمال میں واقع ہے۔ جب مدینہ والے اپنا رخ کو جنوب کی طرف کرتے ہیں تو اس صورت میں مغرب ان کے دائیں پڑتا ہے اور مشرق ان کے بائیں پڑتا ہے، لہذا ان کا جو قبلہ ہوگا وہ اس طرف ہوگا، کیونکہ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ کعبے کے شمال یا جنوب میں رہتے ہیں، وہ لوگ جن کا ملک کعبے کے شمال یا جنوب میں پڑتا ہے، تو ان کا قبلہ جو ہے مغرب کی طرف ہوگا۔ لیکن جو کعبے کے مغرب یا مشرق میں رہتے ہیں تو ان کا قبلہ جو ہے شمال یا جنوب ہوگا۔ جو کعبے کے مشرق میں رہتے ہیں جو کعبے کے مغرب میں رہتے ہیں ان کا قبلہ جو ہے شمال کی طرف ہوگا، اور جو مشرق میں رہتے ہیں ان کا قبلہ جنوب کی طرف ہوگا۔ تو خیر، قبلہ ایک ایسی چیز ہے جو جہت کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن یہاں اس حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ جہت قبلہ، جس جہت کی طرف قبلہ واقع ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ کافی ہے۔ وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، علی راحلتہ، اپنی سواری پر، حیث توجہت بھی، جس طرف بھی وہ رخ کرتی۔ متفق علیہ، متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ زاد البخاری، بخاری رحمہ اللہ نے اس کا اضافہ کیا، یؤمئ برأسہ، کہ اپنے سر سے آپ اشارہ کرتے تھے، ولم یکن یصنعہ فی المکتوبہ، اور یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض میں نہیں کرتے تھے۔ ولی ابی داؤد من حدیث انس، اور ابو داؤد میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہے، وکان اذا سافر، اور جب آپ ساسن سفر کرتے، فاراد ان یتطوع، اور نفل نماز پڑھنا چاہتے، استقبل بناقتہ القبلہ، اور آپ اپنی اونٹنی کے ذریعے قبلے کی طرف رخ کر لیتے، آپ اپنی اونٹنی پر قبلے کی طرف رخ کر لیتے۔ فکبر، پھر تکبیر کہتے، ثم صلی، پھر نماز پڑھتے، حیث کان وجہ رکابہ، آپ کی سواری کا رخ جدھر بھی ہوتا۔ واسنادہ حسن، اس کی سند صحیح ہے۔ قبلہ رخ ہونا یہ ضروری ہے، لیکن یہ فرض کے لیے ہے، لہذا آدمی کہیں سفر کر رہا ہو یا کہیں بھی ہو، جب وہ فرض پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر ہی اپنے نماز کو ادا کرے، قبلہ رخ ہو کر ہی اپنی نماز کو ادا کرے فرض کے لیے۔ لیکن سنت کے لیے، یعنی فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں جنہیں ہم سنت کہتے ہیں، جنہیں ہم نفل کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے تطوع میں ہیں۔ تو فرض کے علاوہ جتنی بھی تطوع نمازیں ہیں اس کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ آدمی جدھر بھی اس کی سواری کا رخ ہے اسی طرف رخ کر کے وہ تطوع پڑھ سکتا ہے، تو تطوع کے لیے رخصت دی گئی ہے، اس کے لیے تطوع کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ آدمی اس کی طرف، قبلے کی طرف رخ کر کے کرے بغیر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر آدمی کر سکتا ہے تو وہی بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تطوع میں ہے، لیکن فرض میں وہ شرط ہے، اس کو باقاعدہ قبلے کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنا پڑے گا۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اور رکوع کے لیے اشارہ کرتے تھے، رکوع کا جو اشارہ ہوتا اس کے مقابلے میں سجدے کا جو اشارہ ہوتا وہ زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بھی ایک دوسری رخصت مل رہی ہے نفل نمازوں میں، جبکہ فرض نماز میں آدمی کو چاہیے کہ باقاعدہ سواری اس کے بس میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی سواری کو روکے اور پھر اتر کر پوری طرح رکوع اور سجدے کو صحیح طور پر کرتے ہوئے نماز پڑھے، جبکہ نفل اور سنت کے لیے اسے رخصت ہے کہ وہ سواری پر بیٹھ کر ہی اشارے کرتے ہوئے، رکوع اور سجدے کے لیے اشارے کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الارض کلھا مسجد، زمین ساری کی ساری مسجد ہے، یعنی سجدہ گاہ ہے جہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، الا المقبرۃ والحمام، سوائے قبرستان اور حمام کے۔ رواہ الترمذی، ترمذی نے اسے روایت کیا، ولہ علت، اور یہ حدیث معلول ہے کیونکہ اس میں علت پائی جاتی ہے، کیونکہ اہل علم کہتے ہیں کہ حماد رحمہ اللہ نے اسے موصول روایت کیا ہے اور سوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مرسل روایت کیا ہے، اور یہ حدیث مرسل زیادہ صحیح ہے بنسبت موصول کے۔ تو اس میں یہی علت پائی جاتی ہے
کہ یہ مرسل ہے، یہ حدیث مرسل ہے۔ تو یہ حدیث اور اس کے بعد والی حدیث، اس میں وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جس کی طرف جہاں نماز پڑھنا درست نہیں۔ ساری زمین مسلمانوں کے لیے پاک بنائی گئی، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، چند جگہوں کو مستثنیٰ کیا گیا۔ اگرچہ کہ احادیث اس سلسلے میں مختلف ہی ہیں، اس کی صحت کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن بعض دوسرے اسباب کے تحت جس میں کچھ علتیں ہیں اور کچھ دوسری احادیث ہیں، دوسری صحیح حدیث ہیں، کچھ صحیح حدیث اور کچھ علتوں کے سبب ان میں سے کچھ جگہوں پر نماز نہیں پڑھنا یہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی اور اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے، ان دونوں پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ علت جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کچھ اسباب کی وجہ سے ان احادیث میں جو حکم بتایا گیا ہے وہ صحیح ہے۔ اور پھر بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے بعض دیگر صحیح حدیث بھی آئی ہیں۔ اب یہاں قبرستان کا ذکر کیا گیا۔ قبرستان میں آپ نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ اس کا سبب یہ کہ یہ شرک کے اسباب میں سے ہو سکتا ہے، سد الذرائع کے طور پر، سد الذرائع کے طور پر کہ وہاں مردے مدفون ہیں اور وہاں نماز پڑھنا ہو سکتا یہ اس کے بعد پھر باقاعدہ خبر کے لیے نماز پڑھنا کا جو ہے ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو سد الذرائع کے طور پر قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اور پھر یہ کہ اگر قبرستان میں نماز پڑھنے سے اگر کہ کوئی یہ سوچ کر پڑھتا ہے، خبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، یا پھر قبرستان میں نماز پڑھتا ہے یہ سوچ کر کہ یہاں کوئی بزرگ مدفون ہے اور ان کی برکت سے اس کی نماز میں اسے فائدہ ہوگا، تو یہ وسائل شرک میں سے ہے۔ لیکن اگر وہ اس بزرگ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ تو یہ یا تو شرک ہے اگر اس کا مقصد کوئی شخص ہے جس کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، یا پھر وہ شرک کے اسباب میں سے ہے، اور پھر یہ چونکہ شرک کی طرف لے جا سکتا ہے اس لیے سد الذرائع میں سے ہے، سوائے جنازے کی نماز کے۔ جنازے کی نماز البتہ انسان قبرستان میں پڑھ سکتا ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو ایک مسجد میں خدمت کرنے والی ایک خاتون جن کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے انہیں دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جب معلوم کیا، پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے کہا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ ان کی خبر کہاں ہے؟ آپ کو بتایا گیا تو آپ نے ان کی خبر کے پاس ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اور جہاں تک حمام کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ جب حمام ہے اور وہاں لوگ جو ہے نہاتے ہیں تو جو سطر ہے اس پر نگاہ پڑنے کا امکان ہے، اور دوسری یہ کہ عام طور پر وہ جگہ نجاست سے خالی نہیں ہوتی، تو نماز کے لیے جو ہے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ نجاست سے پاک ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی حدیث بھی دیکھیے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی فی سبعۃ مواطن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا۔ المزبلۃ، المزبلۃ کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ، والمجزرۃ جانور ذبح کرنے کی جگہ، ذبح خانہ، والمقبرۃ قبرستان، وقاریۃ الطریق، وقاریت الطریقی اور عام راستہ، والحمامی اور حمام، ومعاطن الابلی اور اونٹوں کے باندھنے کی جگہ، وفوق ظہر بیت اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی پیٹھ پر، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کے اوپر، کعبۃ اللہ کی چھت پر۔ رواہ ترمذی وضعفہ، ترمذی نے اسے روایت کیا اور اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا، سندن یہ حدیث بھی ضعیف ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ علتیں ہیں جس سے کچھ حدیث کے کچھ مقامات جہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے وہ ان علتوں سے ثابت ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ دوسری کچھ روایات ہیں صحیح ان سے بھی وہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ پہلی چیز کو آپ لیجئے، کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ، تو ظاہر ہے کہ وہ جگہ نجس رہے گی، اور نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز جہاں پڑھی جاتی ہے وہ جگہ پاک و صاف ہو، تو جہاں کوڑا کرکٹ انسان پھینکتا ہے تو وہاں وہ جگہ پاک نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ علت ہے جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس جگہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ وہ ناپاک جگہ ہے، اور ناپاک جگہ پر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور اسی طرح ذبح خانہ ہے جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں، تو جانوروں کی گندگی ہے، ان کے پیٹ کی گندگی ہے، ان کا خون ہے، وہاں جو ہے موجود ہوگا۔
عام طور پر وہ جگہ جو ہے اسی طرح ناپاک رہتی ہے، کتنا بھی اسے پاک کیا جائے بہرحال اس کے اثرات کچھ نہ کچھ باقی ہوتے ہیں. تو یہ علت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ ناپاک ہونے کی وجہ سے اس جگہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. قبرستان ہے جس کا ہم نے ذکر کر دیا، اور عام راستہ ہے. عام راستے پر نماز پڑھنا کی علت یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے جو روکا گیا اس کی علت یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، لوگ جو گزر رہے ہیں وہاں سے وہ ان کے لیے تنگی ہو جائے گی، اور پھر دوسرا یہ کہ خود نماز پڑھنے والے کے نماز پڑھنے والے کے اندر خشوع و خضوع قائم نہیں رہے گا جب لوگ گزرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے، اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ مکروہ کے درجے میں ہے. یہ حرام کے درجے میں ہے، حرام کے درجے میں نہیں ہے، مکروہ کے درجے میں ہے. البتہ جو نمازوں کے اوقات پر، جمعہ کی نماز کے وقت پر یا عید کی نماز کے وقت پر مسلمانوں کی مسجدیں جب مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تب وہ عام راستے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب ہمارے معاشرے میں جب اس کا رواج ہے اور کچھ دیر کے لیے لوگ اس طرح کی تکلیف کو جو ہے برداشت کرنے کے عادی ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا کچھ وقت ہے جو نماز کے لیے ہے، تو اس صورت میں یہ نہ تو مکروہ رہے گا نہ تو حرام رہے گا. عام حالات میں وہ مکروہ رہے گا کیونکہ جگہ تو پاک ہے لیکن لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. الا ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو تکلیف دینے ہی کے ارادے سے پڑے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اس سبب کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے گا، ورنہ عام حالات میں تو اس کی حرمت کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی. والحمام اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں. وہ معاطن الابل، اور اونٹوں کے باندھنے کی جگہ. اہل علم اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اونٹ کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں، اونٹوں کی طبیعت میں شر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ آدمی وہاں نماز پڑھتا ہے تو وہ بے خوف ہو کر نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اونٹ جو ہے بہت سخت طریقے سے اسے نقصان پہنچا سکتا ہے. پھر وہ کہ وہاں وہ جگہ پر شیاطین کا جو ہے وہ وجود بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اونٹوں کی طبیعت کے اعتبار سے شیاطین ان کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو یہ کچھ اسباب ہیں جو اہل علم بتاتے ہیں اونٹوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھنے کی ممانعت کی. وہ فوق ظاہری بیت اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اوپر. لیکن دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے گھر کے اوپر یعنی کعبۃ اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے جو منع کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر جب نماز پڑھیں گے تو کعبے کا کچھ حصہ تو آگے آئے گا لیکن اس کا اکثر حصہ انسان کے پیچھے رہے گا، اس کی پشت پر رہے گا. اس کی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ کعبے کی پشت پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبے کی پشت پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کعبے کی پشت پر نماز پڑھنا یہ دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے یہ چونکہ حدیث، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے حکم ثابت نہیں ہوتا، البتہ ان علتوں سے ثابت ہوتا ہے جس کا اہل علم نے ذکر کیا ہے، یا پھر دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ جگہ ایسی ہیں جن پر واقعی نماز نہیں پڑھنی چاہیے ان علتوں کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ کچھ جگہ ایسے ہیں جن کا اگرچہ کہ اس میں ذکر آیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ دیگر احادیث سے وہاں نماز پڑھنا ثابت ہوتا ہے. جیسے کہ کعبۃ اللہ کی چھت ہے تو اس پر نماز پڑھنا یہ ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے فتح مکہ کے سال کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی تھی. جب آپ نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی تو ظاہر ہے کہ کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ تو آپ کے سامنے تھا لیکن بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. تو جب کعبۃ اللہ کے اندر کے نماز پڑھنے کی یہ کیفیت ہے تو کعبۃ اللہ کے اوپر نماز پڑھنے کی بھی یہی کیفیت ہے. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ صرف خیالی مسئلہ ہے. عملاً تو کعبۃ اللہ کے اوپر جا کر نماز پڑھنا یہ ممکن نہیں ہے، عملاً تو ممکن نہیں ہے، صرف یہ خیالی بات ہے کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی تھی اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض علماء تو اسی وجہ سے منع کرتے ہیں، اس حدیث میں جو آیا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ ایک تو حدیث ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، اگرچہ کہ ضعیف ہے لیکن بعض اہل علم جو اس کے مسئلے کو لیتے ہیں وہ اس وجہ سے اس کو جو ہے صحیح قرار دیتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ بھی کہ کعبۃ اللہ کے اوپر نماز پڑھیں گے تو اس کا اکثر حصہ انسان کے پیچھے رہے گا. تو بہرحال جو بھی بات ہے یہ دیگر علماء کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا
کہ یہ صرف ایک خیالی بات ہے کہ اگر آدمی کو نماز پڑھنے کا موقع ملے گا بھی تو وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہی پڑھے گا، اور اس کے لیے تو حدیث ہے ہمارے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی تھی۔ کعبۃ اللہ کے اوپر نماز پڑھنا یہ صرف خیالی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ اس سلسلے میں اہل علم کا یہ اختلاف ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ وعن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ قال، ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تصلوا الی القبور، قبرستان کی طرف، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، ولا تجلسوا علیہا، اور قبروں پر مت بیٹھو۔ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، اس کی ایک کیفیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، تو یہ منع ہے جیسے کہ میں نے کہا، کیونکہ یہ شرک کا وسیلہ بن سکتا ہے، یہ شرک کا وسیلہ بن سکتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ مشرکین کی مشابہت ہے، اس میں مشرکین کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ قبرستان کے پاس مسجد بنائے، قبرستان کے پاس مسجد بنائے، جیسا کہ احادیث میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے وفات کی جگہوں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں انہوں نے مسجدیں بنا لی۔ تو دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، تو اس پر بھی لعنت کی گئی، تو یہ چیز بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح خبروں پر بیٹھنے کی کیفیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی اس پر ٹیک لگا کر بیٹھے، جیسے کہ اپنے بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے، تو یہ چیز بھی جائز نہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں مجاور بن کر بیٹھ جائے، لوگ وہاں جو آتے ہیں ان کے جو ہے ان کے لیے جو ہے مجاور بنا بیٹھا رہے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کی صفائی کرتے ہوئے، لوگوں کے لیے اس کو کھول کر پھر لوگوں جو بھی نذرانے وغیرہ لائیں ان کو لینے کے لیے بیٹھا رہے، تو یہ دونوں چیزیں حرام ہیں اور ممنوع ہیں، اور یہ ہے سختی کے ساتھ منع ہے۔ وہ نبی سعید رضی اللہ شیخ عنہ صاحب ایک قال، سوال کروں؟ جی جی شیخ صاحب، اس دفعہ میں پاکستان گئی تھی تو میں نے وہاں پہ قبرستان میں نا مطلب عید گاہ بھی دیکھی تھی، اور مطلب وہاں پہ مطلب ایسی مطلب مسجد سی بنی ہوئی تھی، ایک بہت بڑی احاطہ بنا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ عید گاہ اور یہاں پہ نماز جنازہ ہوتی ہے۔ تو شیخ صاحب کیا جو لوگ وہاں پہ پڑھتے ہوں گے تو وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے نمازیں، یا عید گاہ مطلب عید کی نماز کی بات کر رہی ہوں؟ عید کی نماز کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا؟ قبرستان کے نا مطلب جس طرح قبرستان کے اوپر ہی وہ جگہ آتی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے عید گاہ بنائی ہوئی تھی بہت بڑی سی۔ جی ہاں، نہیں، اسے تبدیل کرنا چاہیے، چاہے وہ عید گاہ ہو چاہے مسجد ہو، آپ نمازیں وہاں پڑھتے ہوں یا عید کی نماز پڑھتے ہوں، تو اور دونوں صورتوں میں اسے تبدیل کرنا چاہیے، سوائے جنازے کی نماز کے۔ جنازے کی نماز اگر ایسی کسی جگہ پر پڑھتے ہیں جو قبرستان کے اوپر یا قبرستان کے ساتھ بنائی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز قبرستان میں پڑھی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ عید کی نماز ہو یا پھر عام نمازیں ہوں، قبرستان کے پاس اگر ان کو بنایا گیا ہے تو ہر حال میں اس کو جو ہے زائل کرنا چاہیے۔ شیخ لیکن جو مسجد میر میں ہے، مسجد میر کی جو مسجد ہے وہ قبرستان کے ساتھ ہی بنی ہوئی ہے، اس میں فرائیڈے کے جمعے کے بھی نماز ہو رہی ہے اور ساری نمازیں ہوتی ہیں، عید بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، قبرستان کو وہاں بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں میں ہم کو جو ہے فرق کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو قبرستان میں بنائی گئی ہے اور قبریں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہم مسلمیر کی مسجد کو دیکھتے ہیں تو باقاعدہ وہ مسجد ہے، اس کا کوئی تعلق قبر سے نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اس کو جو ہے اس کے درمیان میں روڈ آ جاتی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قبرستان کی مسجد ہے یہ، بلکہ ہم لوگ چونکہ وہاں، اور پھر یہ کہ وہاں جو بنائے گئے ہیں اس کے مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ وہاں لوگوں کی نماز جنازہ ہوتی ہے، تو صرف نماز جنازہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ نماز جنازہ کے لیے ہے، لیکن وہ صرف نماز جنازہ نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ وہاں امام مقرر ہیں اور باقاعدہ وہاں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ قبرستان پر بنائی گئی مسجد نہیں ہے۔ قبرستان پر بنائی گئی مسجد کی کیفیت یہ ہے کہ قبرستان میں اور مسجد میں کوئی فاصلہ کرنے والی چیز نہ ہو، ایسی جی چیز نہ ہو جو ان دونوں میں فاصلہ کرتی ہو اور ان دونوں کے مقامات کو الگ کرتی ہو، تو اس وقت اس کا اطلاق ہوگا۔ یہ کیونکہ قبرستان شیخ سے جو ہٹی میں نے ہوئی چیز۔ دیکھی ہے نا وہ مطلب اس کی جو باؤنڈری ہے نا، مطلب قبرستان جہاں پہ بالکل اینڈ ہو رہا ہے نا، تو وہ بیچ میں ہی آ رہی ہے، وہ عیدگاہ جو ہے نا وہ قبرستان کے بیچ میں آ رہی ہے، اس کی بالکل علیحدہ کوئی رستہ نہیں ہے اور کوئی بھی علیحدہ اس کا احاطہ نہیں ہے، وہ بیچ میں ہی ہے جو عیدگاہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ ویسی ہیں، وہی منع ہے، وہی منع جی ہے۔
لیکن اگر ان کو جو ہے مکمل طور پر الگ کر لیا جاتا ہے اور دونوں میں کوئی ایسا تعلق نظر نہیں آتا تو اس صورت میں ممانعت نہیں ہے. ممانعت تو اسی وقت ہوگی جبکہ وہ دونوں اس طرح ملے ہوئے ہوں، کیونکہ اس میں پھر یہ تمام چیزیں سد ذرائع وغیرہ کی ساری باتیں آئیں گی. لیکن اگر مستقل، عام طور پر ہندوستان پاکستان میں کئی مسجدیں میں خود بھی دیکھا ہوں ہندوستان میں، جو قبرستان میں ایسے بنی ہوئی ہیں کہ وہ خبروں کی طرف رخ ہوتا ہے ان کے قبلے کا، اور پھر وہ مسجد میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اندر خبریں ہیں، مسجد کے اندر خبریں ہیں، اس کے ساتھ ہی مسجد لگی ہوئی ہے. اور یہی طریقہ تھا بنی اسرائیل کا، اسی سے منع کیا گیا ہے. ورنہ کچھ جگہوں پر اکثر ایسی بھی ہیں جہاں مسجد الگ ہے خبرستان الگ ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اور جہاں شیخ دونوں صاحب ملے ایک ہوئے اور ہوں گے وہ غلط ہے. دو جی میرے اور سوال ہیں شیخ صاحب. ایک آپ نے کہا کہ قبروں میں ٹیک نہ لگائیں، لیکن اگر کوئی مثال کے طور پہ اگر کسی کے گھر میں مطلب کسی کے باپ کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ بچہ اتنا صدمے میں ہوتا ہے، وہ اپنی باپ کی قبر میں جا کے شرک کیے بغیر اپنی باپ کی قبر میں بیٹھتا ہے اور وہ کسی قبر کے ساتھ ٹیک لگا لیتا ہے، مطلب وہ تھک جاتا ہے یا ٹیک لگا لیتا ہے، تو اس کے عقائد اگر صحیح ہو تو شیخ وہاں وہ بھی غلط ہوگا؟ ٹیک لگانے کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے. ٹیک لگانے کا تعلق جو ہے اس خبر کے احترام سے ہے. صحیح. مجاور بننے کا تعلق عقیدے سے ہے. وہاں مجاور بن کر بیٹھنا، لوگوں کو جو ہے وہاں جو خبر کے جو ان کے مراسم ہیں وہ ادا کرنے کے لیے جو آتے ہیں، ان کے دیکھ بھال کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے، ان کے استقبال کے لیے، خبر کی صفائی کے لیے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے. لیکن ٹیک لگانے کا تعلق خبر کے احترام سے ہے، کیونکہ وہ اس کے احترام کے خلاف ہے. تو اگر کوئی تھک جاتا ہے، اس طرح بیٹھ جاتا ہے، تو اسے بہرحال اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیز منع ہے. اگر آدمی غیر ارادی طور پر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے منع کیا گیا ہے، تو اس کو بہرحال اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. شیخ جی پوچھ. شیخ وہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ کعبۃ اللہ کے اوپر نماز پڑھنے کا، شیخ یہ بھی تو کہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے سے ہے کہ جس طرح ہندو اس چیز کا سوال کرتے ہیں کہ ہم بھی تو سجدہ کعبۃ اللہ کو کرتے ہیں، لیکن جو اوپر نماز پڑھتے ہیں وہ تو مطلب کعبۃ اللہ تو ایک جہت ہے، سجدہ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرتے ہیں. اگر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کعبۃ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کیا جاتا، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جاتا ہے. اگر اوپر بھی حدیثیں آتی ہیں کہ سجدہ مطلب نماز پڑھنے کی کعبۃ اللہ کے اوپر، تو یہ بھی ایک دلیل ہی تو ہے عقیدے سے متعلق کہ سجدہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے. کعبۃ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنائی ہے کہ وہاں پہ میرے لیے کہ مطلب اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جائے. شیخ یہ عقیدے کے باب میں سے ہوگا کیا؟ عقیدے کے باب میں سے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کہ عقیدے کے باب میں سے تو یہ نہیں ہے، کیونکہ اسی لیے مسلمانوں کے اعتبار سے تو عقیدے کے باب سے نہیں ہے. کیونکہ کسی مسلمان کے ذہن کے کسی گوشے میں دور دور تک بھی خیال نہیں آتا کہ وہ کعبۃ اللہ کے سامنے بھی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کعبۃ اللہ اس کا مقصود ہے، اس کے سجدے کا کبھی اس کے ذہن کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتی یہ بات. ہندوؤں میں مسلمانوں میں زمین و آسمان کا فرق اس حیثیت سے ہے کہ وہ لوگ جب اپنے کسی بت کو سجدہ کرتے ہیں تو ان کا بت ہی ان کا مقصود ہوتا ہے، وہ اسی بت کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بت ہی وہی مقصود ہوتا ہے. لیکن ایک مسلمان جب کعبۃ اللہ کی طرف اس کے سامنے بھی اگر نماز پڑھتا ہے کعبۃ اللہ کے، تو اس کے ذہن میں اس کا دل پوری طرح اللہ کی طرف آسمانوں پر لگا ہوا ہوتا ہے. کبھی بھی اس کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ وہ اس کے سجدے کا جو مقصود ہے وہ کعبۃ اللہ ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ذہنی طور پر، اپنے ارادے کے طور پر، اپنی دعا کے طور پر، اپنے زبان سے، اپنے دل سے پوری طرح اس کا لگاؤ آسمانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. تو اس لیے زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کا مقصود ہی وہ بت ہے، جبکہ ہمارا مقصود کعبۃ اللہ نہیں ہے بلکہ کعبۃ اللہ کا رب ہے. تو اس لیے یہ ان کے اس غیر معقول اعتراض کی وجہ سے وہ عقیدے کے باب میں آ سکتا ہے، ورنہ حقیقت میں اس کا تعلق صرف جہاد کے باب میں آتا ہے. اسی لیے اہل علم کبھی بھی اس چیز کو جو عقیدے کے اس میں ذکر نہیں کرتے، صرف کتاب الصلاح یا پھر کعبۃ اللہ کا جو کوئی باب کسی کے کتاب میں کبھی بناتے ہیں تو اس حیثیت سے اس کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی حقیقت میں. تو بہرحال اس کی جزاک اللہ. تردید کے لیے وہ بات بھی کہی جا سکتی ہے. اگر کوئی اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں تو اس کی تردید کے لیے جس کا میں نے ذکر کیا اس بات کے ساتھ یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا تھا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کعبۃ اللہ ہمارا مقصود کسی بھی طرح نہیں ہے. اچھا شیخ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ
قبروں کے قبرستان میں نماز پڑھنے کی علت یہ ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ سد ذرائع شرک ہے، تو شیخ کیا یہ اس کی علت یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے؟ یقیناً علت ہے. دیکھیے دلیل وہ ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. یعنی اللہ دلیل تو وہ نے اس لیے منع کیا، یہ اس بات کی علت ہے. ہاں منع کس لیے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے. جی اچھا، جزاک اللہ خیر. ایک حدیث ہم لوگ پڑھ لیں گے. وَنَبِي سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد فلینظر، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو وہ دیکھے. فإن رأى فی نعلیہ اذًا، اگر وہ اپنی جوتیوں میں کوئی گندگی دیکھے، او قذرا، یا پھر ناپاک چیز دیکھے، فلیمسحہ، تو اس کو صاف کر دے، اس کو پوچھ دے یعنی مٹی سے. وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور پھر اس میں نماز پڑھے. اخرجہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے اس حدیث کی تخریج کی ہے. وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. نماز کے لیے جگہ کا، کپڑوں میں ہر وہ چیز آئے گی جو انسان پہنتا ہے. جوتے بھی اسی باب سے ہوں گے کیونکہ انسان جوتوں کو پہنتا ہے. جوتے، اس کے سر پر جو ٹوپی ہوتی ہے، وہ لباس کے باب ہی سے ہوں گے کیونکہ وہ پہننے میں آتی ہیں. اور پھر جہاں نماز پڑھتا ہے انسان، وہ کپڑے ہوں، انسان کے کپڑے ہوں اور انسان کا بدن ہو، اور جہاں وہ نماز پڑھتا ہو وہ چیز ہو، وہ پاک ہونی چاہیے. تو جوتے بھی چونکہ انسان پہنتا ہے تو اس کو گندگی جب لگتی ہے، وہ راستے میں چلتا ہے، تو اس کے صفائی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اگر وہ مٹی سے پوچھ دیتا ہے اور وہ نشان اس کا چلا جائے تو وہ پاک ہو جاتے ہیں. یہ اس کی صفائی کا طریقہ بتایا گیا ایک بات. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو نماز کے وقت پر جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اس کے جسم پر کوئی گندگی تو نہیں، اس کے کپڑوں پر کوئی گندگی نہیں. جائزہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غور کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ ہر نماز کے وقت پر سوچتا رہے، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ نماز میں یہ چیز مطلوب ہے، یہ شروط میں سے ہے کہ اس کا بدن اور اس کے کپڑے اور اس کے نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہو، صاف ہو. اور پھر تیسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جوتیاں اگر پاک ہوں تو انسان ان پہ نماز پڑھ سکتا ہے. جوتیاں اگر پاک ہو تو انسان ان میں نماز پڑھ سکتا ہے. خاص طور پر اگر وہ باہر نماز پڑھے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مساجد میں چونکہ باقاعدہ فی الحال جو انتظام ہے وہ الگ نوعیت کا ہے، تو اس حیثیت سے یہاں ذکر ان مساجد کا نہیں جو آج بنی ہوئی ہیں. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی چیز بچھائی نہیں گئی تھی، بلکہ وہ مٹی ہی پر نماز پڑھتے تھے، وہ ریت پر ہی نماز پڑھتے تھے. تو اس لیے جوتیوں پر نماز اس وقت پڑھی جاتی تھی، اور آج بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن ان مقامات پر جہاں ہمارے لیے اس کی گنجائش نکلتی. یہاں رکتے ہیں ہم لوگ.